وہ آدمی شہر ریاض میں رہنے والا تھا اور فضول زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی بہت کم معرفت تھی۔ کئی سال سے اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا اور خدا کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت ایسی تھی کہ اس کی توبہ کا سبب اس کی کم عمر بیٹی بن گئی۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں اوباش دوستوں کے ساتھ رات گزارتا اور اپنی مسکین بیوی سے قطع تعلق رہتا۔ میرے اس رویے سے وہ جس قدر تنہائی، تنگی اور المناک صورتحال سے دوچار رہتی تھی اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ میں ایسی وفادار رفیقہ حیات کے حقوق ادا کرنے سے انتہائی کوتاہی سے کام لیتا تھا۔ اس نے مجھے سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بے وقوف نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ ایک رات جب میں فضول شباشی سے گھر لوٹا تو گھڑی سحری کے 3 بجے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی اور چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا تاکہ رات کا جو باقی حصہ ہے VCR سے سولیدہ فلمیں دیکھ کر گزاروں۔ حالانکہ یہ وہ بابرکت وقت ہوتا ہے جب ہمارا رب عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرما کر اعلان کرتے ہیں، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کوئی استغفار کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں؟ کوئی سائل ہے کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں؟ اچانک کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ میری ننھی بیٹی ہوتی ہے جس کی عمر 5 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف تعجب اور حقارت کی نظر سے دیکھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی بولنے لگی، ابو جان شرمناک بات ہے، اللہ سے ڈر جائیے۔ ابو جان شرمناک بات ہے، اللہ سے ڈر جائیے۔ اس نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے، پھر دروازہ بند کر دیا اور چلی گئی۔ میں نے ویڈیو فلم بند کی اور حیرانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ اس کی باتیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ میں اس کے پیچھے گیا تو وہ اپنے بستر پر دوبارہ سو چکی تھی۔ میں نے ایک مجنوں کی طرح صبح کی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ چند لمحات گزرے تھے کہ قریبی مسجد سے مؤذن کی آواز گونجنے لگی جو بھیانک رات کے سکون کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے اندر نماز کا شوق نہ تھا، رغبت نہ تھی، بس چھوٹی بچی کے الفاظ میرے قلب و روح کو بے چین کر رہے تھے۔ نماز کی اقامت ہوئی تو امام نے تکبیر کہی اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ وہ سجدے میں گیا تو میں نے بھی اس کے پیچھے سجدہ کیا۔ جو ہی میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے اس کا سبب تو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور 7 سال میں یہ میرا پہلا سجدہ تھا۔ یہ آہو بقا میرے لیے خیر و بھلائی کی چابی ثابت ہونے لگی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی میرے دل سے ہر کفر، ہر نفاق، ہر فساد جانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایمان میرے اندر سرایت کرنے لگا ہے۔ نماز کے بعد میں تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھا، پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ میں نے نیند کا ذائقہ نہیں چکھا تھا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ جب میرے دوست نے صبح سویرے مجھے کام پر پایا تو بہت تعجب کیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے میں اکثر کام پر تاخیر سے پہنچتا تھا۔ اس نے مجھ سے اس کی وجہ دریافت کی تو میں نے رات کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس ننھی بچی کے سبب تجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے اور ملک الموت کے بھیجنے سے پہلے ہی تیرے حالات بدل دیے ہیں۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو میں بہت تھک چکا تھا، کافی دیر سے سویا نہیں تھا۔ میں نے معذرت سے اپنا کام دوست کے سپرد کیا اور گھر کی طرف لوٹ آیا کہ تھوڑی دیر آرام کر سکوں۔ مجھے اپنی ننھی بیٹی کو دیکھنے کا بہت شوق تھا جو میری ہدایت اور رجوع اللہ کا باعث بنی تھی۔ میں اسی شوق کو سینے میں چھپائے گھر کی طرف لوٹا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا سے بھی تیز چل رہا ہوں۔ جب گھر پہنچا تو خلاف معمول میری بیوی گھر کے سامنے کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر چلائی، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ فون کیا لیکن تم نہیں ملے، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے
اپنے کام والی جگہ پر واقع مسجد میں تھا، ہوا کیا ہے اور اس وقت دروازے کے سامنے کیوں کھڑی ہو؟ وہ بولی تیری بیٹی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ وہ آدمی بولا صدمہ اتنا ہولناک تھا کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی وہی بات یاد آ رہی تھی، ابو جان شرمناک بات ہے، اللہ سے ڈر جائیے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور بتلایا کہ جو بیٹی میرے ظلمات سے نور کی طرف آنے کا سبب بنی تھی وہ وفات پا چکی ہے۔ اس کا وہی دوست جلدی سے آیا، پھر اس نے اپنی بیٹی کو غسل دیا، کفن پہنایا اور مسجد میں لے گئے، اس کی نماز جنازہ ادا کی اور قبرستان لے گئے۔ اس کے دوست نے کہا اپنی بیٹی کو لحد میں اتارو۔ اس نے اپنی بیٹی کو لیا، دفن کیا اور ارد گرد موجود لوگوں سے کہہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ اس نور کو دفن کر رہا ہوں جس نے اللہ کی جانب میرا رستہ روشن کر دیا ہے۔ اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا سبب بنایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جنت میں اکٹھا فرما دے۔ سب لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، قریب تھا کہ غم سے ان کے دل پھٹ جاتے۔ معزز بھائیوں، معزز بہنوں، انسان کو معلوم نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ کب اس کے پاس آ جائے۔ موت چھوٹے اور بڑے کو نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف تیز قدموں کے ساتھ چلیں اور سچی توبہ کریں، شاید کہ یہ زندگی کا آخری وقت ہو اور رحمان کی جنت ہماری جزا بن جائے۔